دیکھیے آج یہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے۔ یہ الوداع کا ترجمہ مطلب ہے کہ رمضان المبارک کا جو قیمتی اور برکتوں والا مہینہ تمہیں ملا تھا وہ اب رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ تم نے جس طرح اس پاک اور پوتر مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، اس کے سامنے سر و سجود ہوئے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھا ہے، تو یہ خواہشات پر اپنی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے جس خدا کے لیے اب تک ہم بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، خواہش کے خلاف امور انجام دیتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ خدا کل بھی ہے اور پرسوں بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جو ہم نے روحانیت حاصل کی ہے، جو اس مہینے میں جو ہم نے بہت سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو عادی بنایا ہے کہ ہم گناہوں سے، فواحش منکرات سے، برائیوں سے بچتے چلیں، تو اسی طرح آگے بھی ہم اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام دیتا ہوا جا رہا ہے ماہ مبارک، یہ جمعۃ الوداع، کہ اب یہ میں جا رہا ہوں، لیکن جس طرح سے اس مہینے کے اندر تم نفس اور خواہش کے خلاف چلتے رہے، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، اللہ کی عبادت بندگی کرتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، خیر اور خیرات و بھلائیوں کا کام کرتے رہے، اسی طرح آگے بھی 11 مہینے بھی اسی طرح سے یہ باقی رہنا چاہیے، اور آپس میں پیار، پریم، محبت، آدم علیہ السلام کی سارے اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے انسانیت کے ناطے ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، اسی لیے چونکہ یہ مہینہ شہر المواسات بھی کہلاتا ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ، اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر کے جائیں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ روزے میں، نمازوں میں جو تھوڑی بہت کمی بیشیاں رہ گئی ہیں، خامیاں رہ گئی ہیں، ان کی ازالہ مکافات اس صدقے کے ذریعے ہو۔ دوسرے، وہ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، نادار لوگ جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، وہ آج ایسا نہ ہو کہ آپ تو نئے کپڑے پہن کر اچھا کھا پکا کر کے جا رہے ہوں اور ان کے گھر میں چولہا نہ سے لگ رہا ہو، ان کے پرانے کپڑے بھی ان کو میسر نہ ہوں، یا ان کے ہاں کھانا نہ ہو، تو یہ بہت دکھ کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ صبح جب نکلو عیدگاہ کے لیے تو صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے جاؤ، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ، غریب، یتیم، مسکین، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ کیا کہنا ہے؟ لیکن میں ابھی عیدگاہ سے آ رہا ہوں، ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ عیدگاہ میں صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے چل رہا ہے، آدمی لگا رکھے ہیں، لائننگ ہو رہی ہے اور تیاری ہے۔ آج 29 تاریخ ہے، 29واں روزہ ہے، اگر شام کو چاند نظر آ گیا تب تو کل انشاءاللہ عید ہوگی، اور اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو کل کا روزہ ہوگا، عید پھر پرسوں ہوگی، پھر روزے 30 ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے تیاریاں تو الحمدللہ زور شور سے چل رہی ہیں، کل نہیں ہے تو پرسوں تو ہے ہی ہے۔ امید تو زیادہ یہ لگ رہی ہے کہ کل ہی ہو جائے، شاید چاند نظر آ جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چاند نظر نہ آئے اور عید پرسوں کی ہو جائے، کل کا روزہ رہے۔ یہ تو شرعی اصول ہے ہمارا کہ ہم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھتے ہیں اور چاند دیکھ کر ہی عید کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اگر چاند نظر آئے گا یا کہیں سے اپنے ملک میں سے کہیں معتبر ذرائع سے ہم کو تصدیق مل جائے گی چاند دیکھنے کی، تو انشاءاللہ کل اس کو میں ہم عید منائیں گے۔ اور اگر نہیں کوئی اطلاع ملی، اگر دوسرے ممالک ہیں، سعودیہ میں عید ہو سکتا ہے کہ آج شاید ہو رہی ہے، وہاں میں اور یہاں میں 1 دن کا تو فرق کم سے کم ہوتا ہی ہوتا ہے، 2 دن کا بھی فرق ہو جاتا ہے، ہم اس کو مکلف نہیں ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک، ان میں کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ہم اس کو مکلف نہیں ہیں۔ ہم یہاں چاند دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ لیں گے، انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ اگر چاند نہیں ہوا تو کل روزہ رکھیں گے، پرسوں کو عید منائیں گے انشاءاللہ۔ رات کا آخری پہر جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے،
وہ سہانا وقت ہوتا ہے، آخری رات کا آخری حصہ. ایسے ہی عمر کا آخری حصہ وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس میں اچھے اعمال، اچھے کام کرتے ہوئے آدمی دنیا سے چلا جائے تو انشاءاللہ امید اچھی کی جاتی ہے کہ آگے اس کے لیے آرام ہی آرام ہوگا. اور ایسے ہی رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت قرار دیا گیا، دوسرا عشرہ مغفرت قرار دیا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا فرمایا. تو یہ رمضان کا آخری حصہ جو ہے یہ عشرہ یہ زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اس میں اعتکاف کرنے کا ہمیں حکم ہے. اس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ طاق راتیں ہیں. ان میں لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. لیلۃ القدر اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر تم کیا جانو کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں. گویا وہ شب اگر کسی کو مل جاتی ہے، اس میں اللہ کسی کو کچھ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ 84 سال 84.5 سال تک عبادت کرنے کے برابر ہوتی ہے. اس لیے یہ قیمتی ہے. آخری عشرہ بھی زیادہ قیمتی ہے. اور آخری جمعہ جو ہے یہ بھی آخری الوداع کہہ رہے ہیں اس کو. تو یہ رمضان مبارک جو برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم اس کی شان احسان قدر نہیں کر پائے. اللہ سے توبہ استغفاری ہم کو کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور جو اعمال رمضان مبارک میں ہم کرتے رہے ہیں ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے آگے. اور جن معاصی سے گناہوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کی ہے اس ماہ مبارک میں، آگے بھی ان سے بچتے اور پاکیزہ زندگی اپنانے کی کوشش کریں.